بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا. ایک تو آئینی ترامیم کے متعلق کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یہ ایشو ہے. دوسرا ہیڈ لائنز اور ٹکرز والے جج، یہ دو ایشوز ہیں. اور سب سے پہلے آئینی ترمیم سے متعلق جو ڈیولپمنٹس ہیں، آپ آج جو ہے وہ بلاول بھٹو اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے تھے. انہوں نے لاہور میں جا کے میاں نواز شریف صاحب سے اور جو پی ایم ایل این کے جو دوسرے لوگ سے ان سے ملاقات کی. اور اس ملاقات میں جو ایک سب سے اہم ایشو جو ڈسکس ہوا وہ یہی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کے حوالے سے. اس مسئلے کے اوپر دونوں مطلب ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز، دونوں جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ جی یہ جتنا جلد ہو سکے یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس لے کے آنی ہے. اور اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ اگر نہ صرف گورنمنٹ بلکہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی، یہ سب ایک پیج کے اوپر ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس جو جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے ہیں کہ جتنا بھی جلد ہو یہ ہم نے اس کو انٹروڈیوس کرنا ہے. اور اس حوالے سے جو اہم فیکٹر ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا فیکٹر ہے. اور اس حوالے سے جو بھی ابھی تک جس قسم کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو اس کے بارے میں آگاہ کیا. اور وہاں پہ ایک ایگریمنٹ یہ بھی ہوا کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو بھی تجاویز ہیں وہ ان کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کا پیکج جو ہے اس میں وہ شامل کیا جائے تاکہ ان کو ہر حال میں آن بورڈ لیا جائے. ادروائز جو میجورٹی کے حوالے سے کہ جی جو میجورٹی ہو 2/3 میجورٹی جو ریکوائرڈ ہے، وہ جو میں نے لاسٹ ویلاگ میں بات کی تھی، مجھے نہیں سمجھ آتی کس طریقے سے. لیکن حکومت جو ہے اور جو حکومت کے ساتھ جو ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ، وہ مطلب ہے کہ کانفیڈنٹ ہیں کہ 2/3 میجورٹی یہ جو ہے یہ مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا، اب یہ ہے کہ جی یہ ڈیولپمنٹ اس کے ساتھ ہی کل آپ ایک میٹنگ بلا لی گئی پارلیمانی پارٹی کی بھی، اور اس میں تمام ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے شامل ہوں گے. اور اس میں جو ایشو ڈسکس ہوگا وہ یہی آئینی اصلاحات کا. اس میں ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ کچھ چیزیں مطلب ہے کہ فائنلائز ہو جائیں گی. اور پھر اس کے بعد یہ جو پیکج ہے یہ اس کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس مطلب ہے کہ قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس بلایا جائے گا اور پھر یہ امینڈمنٹس تھرو کر دی جائیں گی. اور کب ہوگا یہ کام، اس کے بارے میں بھی ڈیٹس کے بارے میں کسی کو کوئی پتہ نہیں. اور میں نے لاسٹ ٹائم، اب کل کا جو میرا لاسٹ ویلاگ تھا اس میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ جتنے بھی حکومتی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، انہوں نے جتنے بھی ان کے لوگ باہر ہیں ان کو انہوں نے واپس پاکستان فوری طور کے اوپر پہنچنے کی آلریڈی ہدایت کر دی ہے. اس کے علاوہ جو ڈیلیگیشنز باہر جا رہے تھے یا جو ایم این اے اور سینیٹرز حکومتی جماعتوں کے جا رہے تھے ان کو بھی انہوں نے روک دیا کہ ابھی آپ نے باہر نہیں جانا. اچھا، یہ تو اس لحاظ سے ایک ظاہر ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی جو میں نے سوچا آپ کو ظاہر ہے، چونکہ اس کے اوپر سب سے زیادہ آج کل فوکس ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ ڈسکشن اسی کے اوپر ہو رہی ہیں. دوسرا جو ایشو ہے وہ چونکہ عدلیہ کے بارے میں یہ جو چینجز آئیں گی، عدلیہ کے متعلق یہ ریفارمز ہوں گی، اس کے اوپر ہیڈ لائنز اور ٹکرز نے ججوں کو سیاسی کر دیا. یہ ایک ایشو ہے جس کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. اور پرائمریلی میں آپ کو بتاؤں کہ بلکہ میں نے اس کے اوپر ایک کالم لکھا تو وہ میں آپ کو ذرا پڑھ کے سنا دوں کہ میرا ذہن کیا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو بھی یہ آئیڈیا جو میں کہہ رہا ہوں کہ کیا کانسٹیٹیوشن کوڈ بننی چاہیے کہ نہیں، اور اس کی اگر یہ بنتی ہے تو اس کا کیا جسٹیفیکیشن ہوتا ہے. اور دوسری بات، ایک اہم بات کہ عمومی طور کے اوپر آپ نے دیکھا کہ سیاسی اور یہ جو آئینی معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر ہماری جو سپیریئر جوڈیشری ہے اور خاص طور کے اوپر سپریم کورٹ اور کچھ ہائی کورٹس جس میں اسلام آباد بھی شامل ہیں، یہ بہت وقت لیتے ہیں، بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں. اور جبکہ جو ابھی کچھ اطلاعات اس قسم کی میں کسی کو سن رہا تھا، کسی میرا خیال ہے کامران مرتضیٰ صاحب کو، JUAF کے جو ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، وہ ایک سینئر وکیل بھی ہیں، وہ کوئی اس قسم کی بات کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ میں تو جو کانسٹیٹیوشنل یا سیاسی معاملات سے متعلق جو کیسز ہیں وہ ٹوٹل 100 کیسز ہیں، جبکہ وہاں پہ جو بیک لاگ ہے کیسز کا وہ تقریباً کوئی 50-60 ہزار ہے، شاید اس سے بھی زیادہ بیک لاگ ہے. اچھا، اب میں اس کے اوپر اپنے خیالات جو آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ذرا سن لیجئے. وفاقی آئینی عدالت بننے میں سب سے بڑا اعتراض یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی حیثیت کم ہو جائے گی اور اس میں موجود جج سیشن جج بن کر رہ جائیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اکثر سپریم کورٹ کے جج بالخصوص اور چند ایک ہائی کورٹس کے جج بالعموم سیاسی اور آئینی نوعیت کے کیسز سننے میں دلچسپی لیتے ہیں
جبکہ سول اور کرمنل کیسز کو سننے میں دلچسپی ان کی نہیں ہوتی۔ سیاسی اور آئینی نوعیت کے کیسوں میں دلچسپی کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں خوب مشہوری ہوتی ہے، ٹی وی چینلز میں ٹکر چلتے ہیں، ہیڈ لائنز بنتی ہیں، اخبارات میں شاید سرخیاں شائع ہوتی ہیں، جبکہ اکثر دیوانی یعنی کہ سول اور فوجداری مقدمات میں تو نہ کوئی خبر بنتی ہے نہ ہی واہ ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے انہیں کم سنا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عام عوام سے متعلق مقدمات سالہ سال کے لیے لٹک جاتے ہیں اور ان پر فیصلے نہیں ہوتے۔ اب جب مشہوری آئینی اور سیاسی مقدمات میں ہوگی، جب ایسے مقدمات سے متعلق ہی ججوں کی تاریخ میں حوالے ہوں گے، تو پھر جج سیاسی کیوں نہ ہوں۔ ایک عدالتی ذرائع کے مطابق ایسے جج بھی ہیں جو ماں سوائے آئینی اور سیاسی مقدمات کے عام کیسوں کو سننا پسند ہی نہیں کرتے۔ ان سول اور سیشن عدالتوں ان ہائی کورٹس اور ان سپریم کورٹ کی اصل ذمہ داری تو یہ ہے کہ عوام کو جلد اور سستا انصاف دیں، اور یہی اصل اور اہم ترین ذمہ داری ہے جس پر پاکستان کے عدالتی نظام کو کوئی دلچسپی نہیں۔ لوگوں کی زندگیاں مقدمات لڑتے لڑتے گزر جاتی ہیں، فیصلے نہیں ہوتے۔ باپ اور دادا کے زمانے کے مقدمات بیٹے بیٹیوں اور پوتے پوتیوں کے وقت پر فیصلے ہوتے ہیں۔ دہائیاں گزر جاتی ہیں فیصلوں کے انتظار میں، جبکہ مقدمات لڑنے کے لیے اب اتنا پیسہ چاہیے کہ عام پاکستانی تو انصاف لینے کے لیے عدالت میں جانے سے ہی ڈرتا ہے۔ ایک ڈر یہ ہوتا ہے کہ عدالت گئے تو سالوں تک فیصلہ نہیں ہوگا، اور دوسرا ڈر یہ ہوتا ہے کہ مقدمہ لڑنے کے لیے اپنا سب کچھ بیچنا پڑے گا، اور پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ انصاف ہوگا بھی کہ نہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کے پورے عدالتی نظام کو سیاسی اور آئینی مقدمات سے بالکل علیحدہ کر دیا جانا چاہیے، تاکہ ہماری ضلعی عدالتوں سے لے کر ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ تک تمام کی تمام ججوں کی توجہ عوام کو انصاف دینے میں لگی رہے۔ فل کورٹس کے اجلاس سیاسی اور آئینی کیسوں کے لیے بلائے جاتے ہیں۔ ایسے مقدمات کے لیے بڑا بننا معمول ہے، یعنی بینچ بننا معمول ہے، لیکن کیا فل کورٹس اور بڑے بینچ اعلیٰ عدلیہ میں اس خاطر بھی بنے کہ کیسے عوام کو جلد و سستا انصاف دیا جائے؟ کیا کبھی فل کورٹس اس لیے بیٹھیں کہ سوچیں سمجھیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام پر کسی کو بھروسہ نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام کی مثال دنیا کی بدترین مثالوں میں دی جاتی ہے؟ ججوں کے خط لکھنے کا رواج بہت بڑھ چکا، اور ان خطوط کو میڈیا کو بھی لیک کیا جاتا ہے، جس سے اخباروں اور ٹی وی چینلز میں ہیڈ لائنز بنتی ہیں۔ اب تو ججوں کا آپس میں جھگڑا بھی عوام کے سامنے ہوتا ہے۔ کاش یہ خط و کتابت اور یہ جھگڑے اس لیے ہوں کہ عام عوام کو ہماری سپریم کورٹ، ہماری ہائی کورٹس اور ہماری ضلعی عدالتیں کیسے انصاف دیں، اور وہ کیوں انصاف دینے میں ان کو ناکام ہو چکی ہیں عام عوام کو۔ کاش ججوں کا جھگڑا عوامی مقدمات اور سستے اور جلد انصاف کی فراہمی کے مسئلے پر ہو، لیکن یہ جھگڑے بھی سیاسی اور آئینی مقدمات کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں، اور عوام بیچاری کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان حالات میں آئینی عدالتوں کا قیام انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہماری سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اور ضلعی عدالتوں کا پورا فوکس عوام کے مقدمات پر ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔